बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, जिन टॉपिक्स पर मैंने आपसे बात करनी है उसमें सबसे पहला टॉपिक तो मेरा ये होगा कि मुल्क में इंतखाबात 8 कोई फ़ेब को होने जा रहे हैं या कुछ हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर तो हालात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रोक रुकावट हर पासों कम सिद्ध है, बट अंदर का जो वजदान है, मेरा दिल है और जो इन्फॉर्मेशन है उधर से भी आती है और इधर से भी आती है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रही है कि कुछ दाल में थोड़ा सा काला लग रहा है। क्या काला लग रहा है, इस पर मैं आपको आज एक खबर फाइल करता हूँ और बड़ी खबर मेरे पास है। इसके साथ साथ मैं आपको मारूफ एंकर अपने भाई इमरान रियाज के मुतालिक भी एक बड़ी खबर दूंगा और नेक्स्ट ईयर साल 24 जो है उसमें इमरान रियाज का जहाज़ जो है वो उड़ान भरने जा रहा है। ये भी खबर पे मैं आपको तफसीलात देता हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन, कौमी इंतखाबात। देखिए, कौमी इंतखाबात में तकरीबन 51 अरब रुपए जो थे वो डिमांड किए गए थे। 51 अरब रुपए, 50 अरब रुपए पर जो बातचीत हुई फिर वो 47 अरब पे बात चली गई। उसमें से आधे पैसे जा भी चुके हैं। याद है पुराने दौर में वो जी पैसे नहीं हैं, कौमी खजाना खाली पड़ा, भाई होते आधे पैसे भी चले गए हैं। इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमा दिया, रिटर्न ऑन द वॉल इलेक्शन होने हैं। बज़ाहिर काम भी शुरू हो गया है, लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर है, हर चीज़ क्लियर है, किसी अंदाज से इलेक्शन रुकने का कोई मसला ही नहीं। लेकिन जो एक अंदर है इंसान का वजदान, वो क्या कह रहा है? वजदान मेरा ये कहता है कि इस साल के इख्तिताम से पहले पहले यानी 31 दिसंबर 2023, जिसमें दिन रह गए हैं अब सिर्फ 4, इन 4 दिनों में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आसफ जरदारी समेत दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन कायदीन है, उन्होंने फैसला करना है कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, क्योंकि उनको घंटी गई है खड़क, टल गया है वज, बिगल गया है वज कि जनाब तुसी कर की रहे हो। अभी तक इंतखाबात की जितनी सबसे ज़्यादा तैयारी सियासतदानों को करनी चाहिए उससे ज़्यादा तैयारी तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आनियाँ और जानियाँ इलेक्शन कमीशन की लगी हुई हैं, लेकिन सियासतदान हैं कि अभी तक जूं के तू ही हैं। मिसाल ले ले आप, सबसे पहले आप अगर गौर करें फजलुर रहमान साहब को, फजलुर रहमान साहब को अगर आप गौर करें तो फजलुर रहमान साहब ने KPK में सीट एडजस्टमेंट जो मुस्लिम लीग नून से बात की है कि हमारा इत्तेहाद होगा, उसमें KPK से बात करने से कबल उन्होंने एक नई शर्त आयद कर दी है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट जो है उसके मुतालिक फैसला कर ले पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिसमें उसने 3 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली की सीटें यानी टोटल 9, 6 सूबाई 3 कौमी की पंजाब से 9 सीटों की बड़ी डिमांड कर ली है जो मुस्लिम लीग नून से उन्होंने की है, जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया और डेड लॉक वहीं का वहीं बरकरार है। अच्छा, दूसरी जानिब आप मुस्लिम लीग काफ की कहानी सुन लेंगे तो काफ से भी एक लंबी तफसील है, लेकिन वहाँ भी अभी तक फैसला जो है उनकी बड़ी डिमांड, तरीके इस्तेकाम बड़ी डिमांड। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश अपने कागजात क्लियर करवाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये खबर बता दूं कि मेरे जो अहम ज़राए हैं उन्होंने ये बात बताई है कि 4 रोज़ में 2023 31 दिसंबर के इख्तिताम से कबल तमाम बड़ी पार्टियों को ये फैसला करना होगा, वरना उन्हें कोई ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे फिर वो पुरानी बातें जो मैं पिछले वीलॉग में आपको कहा करता था कि 2 साल के लिए हुकूमत आई है और ये हुकूमत 2 साल ही चलेगी। इससे पहले कि इस हुकूमत का खात्मा या तो ये सियासतदानों ने फैसला करना है और किस तरह करना है, क्या सीट एडजस्टमेंट है और क्या, अभी तक तो कोई कंसेंसस इस बात पे नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मैं हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, या कोई मुक़्तदर क़ुव्वत अपनी तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अल्लाह मियाँ की तरफ से ऊपर से उतार आना है, कहाँ से आना है, सियासतदानों की तरफ से क्या आना है, ये सारी बातें अभी तक हवा का, उसको कहते हैं हवा वरोला, ये घूमती हुई हवा जो है ये अभी तक तेज़ी से घूम रही है
اور اس کا کوئی انجام جو ہے منطقی انجام ابھی تک سامنے بالکل نہیں آ رہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بات ضرور کلیئر کرتا جاؤں کہ جو مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہیں مخصوص نشستوں کی اور جو دیگر نشستیں ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو جو پی ایم ایل این نے سیٹیں دی ہیں اس میں انہوں نے ابھی تک 58 سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص خواتین کی بنائی ہیں. اچھا 10 سیٹیں پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں کے لیے جمع کرائی ہیں, 23 استحکام پارٹی نے جمع کروائی ہیں, استحکام پارٹی نے کی بجائے میں تحریک لبیک کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے جناب 23 سیٹیں جو بنائی ہیں جبکہ 14 سیٹیں تحریک استحکام کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ پنجاب میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں جو شخص جتنی سیٹیں جیتے گا ووٹ زیادہ لے گا اس ووٹوں کے حساب سے مخصوص 66 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. اگر پنجاب کا جو ایوان ہے اس میں سے 66 سیٹیں جو کسی نے لینی ہے تو اس میں اس کو لسٹیں پہلے الیکشن کمیشن کو فراہم ہونی ہوگی. یعنی کہ تحریک استحکام کی بات کریں یا دوسری پارٹیوں کی بات کریں انہوں نے 14 سیٹیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی بھاری تعداد میں پنجاب سے جیت نہیں سکتے. پنجاب میں اگر مقابلہ ہے مسلم لیگ نون جس نے بڑی تعداد میں جو اپنے 58 سیٹیں خواتین کی دی ہیں, اب پنجاب ورسز مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی مقابلہ ہی صرف 2 پارٹیوں کا ہے. پی ٹی آئی کی ابھی تک بات منڈیر نہیں چل رہی. مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت ملے گی یا کم از کم سادہ اکثریت مل جائے تو ہی کام چل سکتا ہے, اور اگر سادہ اکثریت بھی نواز شریف کے پاس نہیں ہے تو وہ نیا جوا کھیلنے کو تیار نہیں ہو رہے. لہٰذا اس موقع پہ پرائم منسٹری کا بھی ایک نواں پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے. لیکن میں آپ کو فوری طور پر لے کے چلتا ہوں عمران ریاض کی طرف. عمران ریاض اللہ ان کو صحت دے, اور ماشاءاللہ میں آپ کو 2 باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی صحت جو ہے وہ 39 پاؤنڈ جو اس کا وزن کم ہوا تھا اب وہ 90% اپنا ویٹ گین کر چکا ہے. اچھی خوراک اور اچھی صحت, اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو زبان میں پرابلم تھی وہ 95% تک ٹھیک ہوگی. جو لکنت تھی, جو رکاوٹ تھی, جو فمبل تھا وہ 95% تک ختم ہو چکا ہے. عمران ریاض صاحب سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی, انہوں نے جی این این کا دورہ فرمایا. وہ جس طرح سیڑھیاں چڑھا کرتے تھے, وہ یہاں پر کلیش پروگرام کرتے تھے 10 بجے کی سلاٹ میں, اور جب یہاں وہ پروگرام کیا کرتے تھے اور جس طرح وہ مسجد میں ظہر اثر مغرب کی اتفاق ہے, میرا بھی اکثر ہی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا کرتا تھا, تو جس تعداد سے وہ جس طرح سیڑھیاں چڑھتے تھے اور سیڑھیاں اوپر واپس اترتے تھے اور چڑھتے تھے, جب میں نے ان کو چھوڑنے کے لیے دفتر سے باہر جا رہا تھا تو سیڑھیاں اترتے ہوئے عمران ریاض اسی قوت سے سیڑھیاں اتر رہا تھا, اور گفتگو میں اتنی بلند آواز, یعنی وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی لاؤڈ ہوتا ہے, اس کا شروع سے یہ سٹائل ہے کہ اس کی گونج آتی ہے اللہ کی رحمت سے آواز میں, تو وہ آواز جو تھی اس کی ویسے ہی گونج میں نے سنی ہے. جب گاڑی تک چھوڑنے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا اور کیسے معاملات اب آگے چل رہے ہیں, تو ناظرین انہوں نے خوشخبری دی. انہوں نے کہا سال 2024 کے شروع میں انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی عوام کو خوشخبری ملے گی, اور میں یہ بہت خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سال 2024 میں آپ کو نئے سال کی خوشی بھی ملے گی اور عمران ریاض کی طرف سے بھی خوشی ملے گی. عمران ریاض سے جی این این کا ایک اچھا تعلق رہا ہے, اور وہ تعلق جی این این کی انتظامیہ جو وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں عمران ریاض کا. عمران ریاض کا یہ کمرہ یہ ویسے کا ویسے, یہ ہمارا 2nd فلور ہے. اس 2nd فلور میں آپ دیکھیں کہ جو عمران ریاض کا کمرہ ہے, یہ کرسی, یہ اس کے 3 ٹی وی, اس کا اے سی, اس کا ڈرا, اس کے ڈرا میں جاتے ہوئے جو اس نے چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں, مگ پڑا ہوا ہے اس کا ویسے کا ویسا, آج تک ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے. اور عمران ریاض کی کرسی پر آج تک عمران ریاض ہی بیٹھا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. اور عمران ریاض کا کمرہ بدستور خالی ہے, اسی طرح خالی ہے جس طرح ایک اچھے دوست کا کمرہ اور اس کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. عمران ریاض کی جی این این سے لگاؤ کا یہ ایک بڑا بول ہے, اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران ریاض ایک دفعہ پھر کسی بھی چینل پر منظر عام پر آئے, کیسے بھی ویلاگ کرے, پوڈ کاسٹ کرے, لیکن اس کی آواز جو تھی وہ ہم صحافیوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی, اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال میں مجھے امید ہے کہ یہ دوبارہ پھر آئے گی. آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں.
بلاول صاحب نے 10 چیزیں اناؤنس کر دی ہے. میں آؤں گا تو جناب تنخواہ جو ہے وہ میں ڈبل کر دوں گا. 300 یونٹ تک میں آپ کو فری بجلی فراہم کر دی جائے گی, ہیلتھ فری ہوگی, صحت فری ہوگی. یہ بہت ساری چیزیں جو ایک ایسی چیزیں بلاول صاحب نے کہی ہیں جو کہ ہم سب لوگوں کا, پاکستانی کا خواب لگتا ہے. اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ہمیں ہوپ دی تھی. پاکستانی قوم ہوپ کے پیچھے چلتی ہے, اور بلاول نے بھی ایک بہت بڑی ہوپ دی ہے. وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو میرے کو علم نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے اقتدار دے دو, میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا. ہو سکتا ہے سندھ میں, مجھے کافی دیر ہو گئی سندھ میں گیا نہیں ہوں اصل میں, ہو سکتا ہے سندھ کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے ہوں. کافی دیر 15-16 سال تو ان کی حکومت رہی ہے, اور اگر وہاں اچھے حالات ہو گئے ہیں تو پاکستان کا پرائم منسٹر بن کے وہ چاروں صوبے کے حالات ہی ذرا اگر بہتر کر دیں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تیسرا بندہ عمران خان, بلاول اور نواز شریف, میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کا کیا بیانیہ ہے اور وہ عوام کے لیے کیا ریلیف دیں گے. کیا انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں کر لیا. اس کا حتمی فیصلہ جو اعلان, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کہنے والوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن لڑنا جے تو لڑ لو اور آپس سے بیٹھ کے بات چیت کر لو, ورنہ الیکشن پھر نہیں ہے. کچھ کو جانا پڑے گا, کچھ کو آنا پڑے گا, کچھ کو رکنا پڑے گا. اللہ پاک میرے پاکستان کی بہتری کے لیے, اور جو میرے پاکستان کے لیے بہتر ہو اللہ پاک وہی کرے. آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.